اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج میں عمل کے تعلق سے اور اس عمل کے مقبولیت کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو بھی عمل کیا جائے نیکی اور خیر تو بہتر اور افضل یہی ہوتا ہے کہ اس عمل کا صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کر لیا جائے، چاہے وہ فرائض و واجبات میں سے ہوں یا سنت و مستحب ہو، یا کوئی عمل خیر یعنی نیکی کا عمل ہو۔ یہ علم نہیں حاصل کرنے کی صورت میں عمل کے ضائع ہونے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بغیر علم کے عمل میں نقصان اور مقبول نہ ہونے کا پہلو بہت رہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نزدیک عمل کی مقبولیت کا معیار کیا بتایا گیا ہے، جس سے اس کا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون مقبول ہے اور کون مردود۔ اس معیار کے دو جزء ہیں، ان میں سے ایک میں بھی کوتاہی یا کمزوری آئے تو ساری کوششیں اکارت اور ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کوئی گمراہی یا غلط کاری جنم لیتی ہے تو انہی دو جزووں میں سے کسی ایک جزو کے کوتاہی یا کمزوری سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کی جماعتوں میں دیکھیں، چاہے وہ کسی بھی نظریات کی پیروی کر رہے ہوں، یہی دو جزو میں سے کسی ایک سے ہٹ جانے کی وجہ سے ذلت و ضلالت کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ قرآن مجید کے پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 126 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یعنی اس شخص سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں دو باتیں پائی جائیں، ایک اسلمہ وجہہ للہ یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، ریاکاری یا دنیا سازی کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ دوسرے وَهُوَ مُحْسِنٌ یعنی وہ عمل بھی درست اور صحیح طریقے پر کرے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ درست طریقہ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل محض خود ساختہ طرز پر نہ ہو بلکہ شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسرے عمل کا درست صحیح یعنی شریعت و سنت کے مطابق ہونا۔ ان دو شرطوں میں سے
پہلی شرط اخلاص کا تعلق انسان کے باطن یعنی قلب سے ہے، اور دوسری شرط یعنی شریعت کے موافق جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ جب یہ دونوں شرطیں کسی شخص نے پوری کر لی تو اس کا ظاہر و باطن درست ہو گیا، اور وہ ان میں سے کسی بھی شرط میں کوتاہی یا بھول ہوئی تو عمل فاسد اور باطل ہو گیا۔ اخلاص نہ رہا تو عملی منافق ہو گیا، اور اتباع شریعت فوت ہو گیا تو گمراہ ہو گیا۔ کسی بھی قوم کی گمراہی کا سبب اصلاً اخلاص یا صحت عمل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ قوموں اور مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا جتنے بھی راہ فرقے قومیں دنیا میں ہیں، کسی میں اخلاص نہیں اور کسی میں عمل صحیح نہیں۔ یہی دو گروہ ہیں جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم سیدھا راستہ سے ہٹ جانے والوں کے سلسلے میں مغضوب علیہم اور ضالین کے لفظوں سے بیان کیا گیا۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص نہیں ہے، اور ضالین وہ جن کا عمل درست نہیں۔ پہلا گروہ شہوات کا شکار ہے اور دوسرا شبہات کا۔ پہلی شرط یعنی اخلاص کی ضرورت اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں عمل کا بیکار ہونا، یہ تو عام طور پر سب سمجھتے ہیں، لیکن حسن عمل یعنی عمل کا بہتر انداز میں ہونا، سلیقہ مندی اور مؤدبانہ انداز میں ہونا، یہ اتباع شریعت کے بغیر ممکن نہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بات پر توجہ نہیں دیتا، بس ان کا سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کو جس طرح چاہو کر لو، حالانکہ قرآن و سنت نے وضاحت کے ساتھ بتلا دیا ہے کہ حسن عمل صرف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور اتباع سنت پر موقوف ہے۔ اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی عبادت میں جو شرط اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگائی ہو، اس میں اپنی طرف سے شرطوں کا اضافہ یا آپ کے فرمان کے خلاف کوئی تبدیلی پیدا کرنا، یہ سب ناجائز اور حسن عمل کے خلاف ہے، چاہے وہ دیکھنے میں یا کرنے میں کتنا ہی خوبصورت عمل نظر آئے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے بار بار حسن عمل یعنی اتباع سنت کی تاکید فرمائی۔ سورہ ملک میں بھی اس طرح کا ذکر ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہاں پر احسن عملا فرمایا گیا، اکثر عملا نہیں فرمایا، یعنی کثرت عمل کا ذکر نہیں بلکہ اچھے عمل کرنے کا ذکر ہے، اور اچھا عمل وہی ہے جو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آئیے دنیا و آخرت کو حسن عمل یعنی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آراستہ کر لے، سجا لے، اور حسن عمل اور اتباع مصطفیٰ کے جذبات سے سرشار ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت پیدا کیجیے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔